السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 30 سورۃ النبأ، اس کی آیت نمبر ہم 30 سے شروع ہوں گے، تو توجہ کے ساتھ سبق کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذوقوا واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ قاف یہاں پر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر بھی کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ فذوقوا دونوں کو برابر کھینچیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم، تو یہاں پر نون مشدد ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے لام کے ساتھ ملا کے۔ فلن نزیدکم، یا ساکن سے پہلے زیر، ہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آئے گی تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جب الف سے پہلے زبر آئے گا تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر ہم نے بتایا کہ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے یا ساکن، یا ساکن سے پہلے جب زیر آئے گا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب لام، جیم اور زا، ان کو تینوں کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ تین قاعدے ہیں، انہیں حروف مدہ کہتے ہیں، الف واو یا۔ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے اور یہ یا مدہ ہے۔ دیکھیں الف مدہ کیسے ہوتا ہے، الف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو واو مدہ بولتے ہیں، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے گا یہ واو مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یہ جا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آئے گا تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا، یہاں پر دیکھیں یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، یعنی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا، اس کو الا کہہ کے نہیں پڑھیں گے بلکہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا عذابا، عذابا، الا عذابا، یہ عین جو ہوتا ہے یہ رکوع کی علامت ہے، اور یہ دائرہ وقف تام اور عید مکمل ہونے کی علامت ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر جب وقف میں دو زبر آئیں گے تو الف سے بدل کر پڑھیں گے عذاب۔ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے، اور اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، آپ دونوں کو برابر کھینچیں گے۔ الا عذاب ان، ہم نے آپ کو بتایا کہ جب بھی نون مشدد پر، نون پر تشدید ہوگی، یہ تین دندان شکل، تو یہ نون مشدد کہلائے گا تو اس میں غنہ کیا جاتا ہے۔ ان للمتقین، اس لفظ میں ہم صرف قاف کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کہلائے گا، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس لفظ میں اور کوئی بھی حرف کھینچنے والا نہیں ہے۔ للمتقین، للمتقین، ان للمتقین مفازا، اب فا کو اور زا کو برابر کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر وقف ہو رہا ہے تو الف سے پہلے زبر مان جائے گا، تو دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے مفازا۔ زا سیٹی والا حروف ہے، قرآن پاک میں تین طرح کے حروف ہیں جو سیٹی کی طرح تیز آواز سے نکلتے ہیں، تو زا، سین اور صاد۔ مفازا، ان للمتقین مفازا حدائق، تو یہاں پر یہ مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو 2 اڑھائی الف تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس کا نام ہے مد متصل، مد متصل۔ اچھا متصل کیوں ہے؟ دیکھیں یہ الف ہے تو الف مدہ کہلائے گا، اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، تو اس کے ساتھ حمزہ ہے، بالکل ساتھ، یعنی کہ متصل، اس کے قریب ساتھ ہی حمزہ ہے تو یہ اس لیے مد متصل کہلائے گا۔ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتا تو پھر مد منفصل کہلاتا، تو یہاں بالکل ساتھ ہی ہے تو مد متصل کہلائے گی، تو اس کو 2 اڑھائی الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ حدائق، حدائق، وأعنابا، وأعنابا، یہاں پر ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملا کے پڑھنے کی یہ صورت ہے وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ، تو واو میں غنہ کریں گے اگر ملا کر پڑھیں گے، ورنہ وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے وَكَوَاعِبَ۔
وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا واو ساکن سے پہلے دیکھیں الف سے پہلے واو پر زبر ہے تو اس کو کھینچ کے پائیں گے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ تو ناظرین دیکھیں یہ نیا لفظ ہے، آپ نے پہلے شاید نہیں سنا ہوگا، یہ الف ہے، پہلے یہ الف تھا لیکن الف پر جب زبر زیر پیش یا جزم یا کچھ بھی آ جائے تو اس سے حمزہ پڑھا جاتا ہے، تو جب الف پر جزم آ جائے تو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، جب الف پر جزم آ جائے تو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کی یہ تعریف ہوتی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ وَكَ پہلے ہم پڑھ رہے تھے جو کاف کے ساتھ الف ہوتا تو کھینچ کے پڑھتے، لیکن یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ اس طرح کا لفظ قرآن پاک میں جب بھی آئے گا آپ اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا وَكَأْسًا دِهَاقًا صدق اللہ العظیم۔